السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک روز حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہی تھیں کہ حضرت جبریل ایک خوبصورت کامل جوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھا تو شرما گئیں اور گھبرا کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، ڈرو مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک پاکیزہ بیٹا ملنے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں۔ حضرت جبریل نے کہا، سچ ہے، لیکن تیرے خدا نے فرمایا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ میں اسے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا اور یہ حکم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریباں میں پھونک ماری اور انہیں حمل رہ گیا۔ یوسف نجار، جو حضرت مریم کے ماموں کا بیٹا تھا اور بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو ان کی خالہ کے گھر پہنچانے جایا کرتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے حضرت مریم سے کہا، مجھے تمہاری پرہیزگاری پر شک ہو رہا ہے، بھلا بغیر بیج کے کہیں درخت ہوتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، اللہ نے پہلا درخت کس بیج سے پیدا کیا اور پہلا بیج کس درخت سے نکالا؟ پھر اس نے کھلے لفظوں میں کہا، یا کوئی بچہ کبھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، بغیر باپ کے کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخر آدم اور حوا کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ یوسف نجار نے یہ سن کر اپنی غلطی مان لی اور کہا کہ میرا قصور معاف کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز آئی، اے مریم، اس شہر سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تجھ کو اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے۔ حضرت مریم حضرت یوسف نجار کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ 2 فرلانگ راہ طے کرنے کے بعد بیت الحرم کی بستی میں پہنچی۔ درد کی وجہ سے سواری سے اتریں اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئیں۔ یہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے فرمایا، کاش میں پہلے بھی مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور وہاں اپنے فضل سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، تو غمگین نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کو ہرا بھرا بنا دیا ہے۔ تو ہلا کر اپنے اوپر تازے کھجور گرا لے اور چشمے کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میرا جواب کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اگر کسی کو دیکھے تو اشارہ کر دینا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں پانی اور کھانے کی طرح باتوں سے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔
رکھتے تھے۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو مریم کے چلے جانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے، اور جب فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس پہنچے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے، شور سر پر خاک ڈالنے لگے۔ لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے لگے۔ بولے، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا برا کام کیا؟ تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ غصے میں آ کر ان لوگوں نے کہا، تو ہم سے مکار پن کرتی ہے؟ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے؟ اللہ کی قدرت! حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ انہوں نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور سمجھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ اگلے زمانے میں جس کے آنے کی بشارت پیغمبروں نے دی ہے، اور مریم کے بارے میں ہم نے جو برا خیال کیا تھا وہ غلط ہے۔ پھر وہ مریم کو عزت کے ساتھ واپس لائے اور تعظیم کے ساتھ رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو اور انہیں راہ پر لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ صحیح دینی ذوق اور فکر ان میں باقی نہ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں اللہ کا ڈر دلایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہ آئے اور کہا کہ ہم ایک بے باپ کے بیٹے کے کہنے سے اپنا طریقہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ دل تنگ ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ تمہیں دلوں کو پاک کرنا سکھاؤں۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو لیے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا تو مچھوارے مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اسے آنکھ والا کر دو۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پر پھونکا تو فوراً ہی دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بن گئی۔ ایک چڑیا بنائی، پھر اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ نشیبین ہوئے۔ نشیبین گئے، وہاں ایک راجہ بہت گھمنڈی تھا۔ جب آپ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں نے اس سے کہا، تم میں سے کون شہر میں جا کر وہاں ایک آواز لگائے گا کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جاؤں گا، اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے حواری نے جس کا نام صوبان تھا اس کے ساتھ جانا چاہا۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی اور کہا، اے صوبان، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تو بہت جلد بلا میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد شمعون نے کہا، اے روح اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ کے تینوں حواری روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو شمعون شہر کے باہر ٹھہر گیا اور یعقوب نے صوبان سے کہا کہ تم دونوں جا کر حضرت عیسیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو میں کچھ تدبیر کروں گا۔
شہر کے لوگ حضرت مریم اور عیسیٰ کا حال پہلے ہی سن چکے تھے۔ جب یعقوب اور شوبان نے شہر میں آ کر آواز دی، اے لوگوں، عیسیٰ جو اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں، تو لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ آواز لگائی ہے؟ یعقوب نے تو انکار کر دیا، لیکن شوبان نے کہا، آواز میں نے لگائی ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو برا بھلا کہا اور شوبان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تیرے قتل کا حکم دوں گا۔ شوبان اپنی بات پر قائم رہا اور بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور آنکھوں میں سلائی پھرا کر بستی کے باہر ڈلوا دیا۔ سمون یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی تعلق پیدا کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک اس کی پہنچ ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو اس شخص سے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں میں کچھ باتیں پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شوبان لایا گیا۔ سمون نے اس سے کہا کہ تو کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا، یہی کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے۔ سمون نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ شوبان نے کہا، وہ کوڑی کو تندرست کر دیتے ہیں۔ سمون، یہ تو حکیم ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی دلیل بھی ہے؟ اور کوئی دلیل بتاؤ، کوئی ٹھوس دلیل بتائیے۔ شوبان، جو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور گھروں میں جمع رکھتے ہیں اس کی خبر وہ دے دیتے ہیں۔ سمون کہتا ہے، یہ تو کاہنوں اور نجومیوں کا کام ہے، کچھ اور بھی نشانی ہے؟ شوبان نے کہا، ہاں، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ سمون نے بولا، یہ تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے، اور بھی دلیل ہے؟ کوئی اور دلیل دو۔ شوبان نے کہا، ہاں، وہ اللہ کے حکم سے مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ سمون، ہاں، یہ اس نے بڑی بات کا دعویٰ کیا ہے، یہ کام اللہ یا اس کے رسول کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہو کہ عیسیٰ کو بلایا جائے، اگر وہ اس بات سے انکار کر دے تو اس کو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے، اور اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کر دے، حالانکہ یہ بات بہت محال معلوم ہوتی ہے، تب ایمان لائے، اس لیے کہ مردے کو زندہ کر دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں۔ بادشاہ کو سمون کی بات پسند آئی اور حضرت عیسیٰ کو بلانے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو بادشاہ نے سمون سے کہا کہ تم ان سے بات کرو۔ سمون نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یہ آدمی تیرا بھیجا ہوا ہے جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں شکار ہے، جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں گرفتار ہے، گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے۔ عیسیٰ نے کہا، سچ کہتا ہے وہ۔ سمون نے کہا، یہ کہتا ہے کہ تو کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس کی بات سچی ہے۔ سمون نے کہا، اگر تو یہ باتیں نہ کر سکے گا تو تجھے تیرے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، ٹھیک ہے۔ سمون نے کہا، پہلے تو اپنے ساتھی کو تندرست کر دے۔ حضرت مسیح نے اس پر ہاتھ پھیرا
اور وہ تندرست ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ سمون نے کہا اے بادشاہ، یہ تو پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر سمون نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بتاؤ اس مجلس کے لوگوں نے رات کو کیا کھانا کھایا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ایک کے بارے میں باتیں بتا دی کہ تم نے رات کو فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز گھر میں رکھی ہے۔ پھر سمون نے یہ کہا یہ آدمی کہتا ہے کہ تو مٹی کا پرندہ بناتا ہے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا، پھر اس پر پھونکا، وہ سب کے سامنے زندہ ہو کر اڑنے لگا۔ اس کے بعد بڑے بڑے بیمار آپ کی پھونک سے تندرست ہوئے۔ سب نے درخواست کی کہ آپ مردے کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کس مردے کو کہو، جس مردے کو کہو میں اس کو زندہ کر دوں گا، میں اللہ کے فضل سے اس کو زندہ کر کر رہوں گا۔ سب نے کہا سام بن نوح کو جو ہمارا اور تمہارا دادا ہے اسے زندہ کرو۔ آپ سب کے ساتھ حضرت شام کی قبر پر گئے، خدا سے دعا کی، اس کے بعد شام کو پکارا، خدا کے حکم سے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ قبر پھٹ گئی اور ایک شخص سفید بال والا باہر نکلا اور جواب دیا اے روح اللہ، اے روح اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور سامنے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا اے لوگوں، یہ عیسیٰ مریم صدیقہ کا بیٹا اور خدا کی بھیجی روح ہے، تم اس کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے سام سے پوچھا تمہارے بال تو سفید نہیں ہوئے تھے، یہ داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ قیامت آ گئی ہے، اس کی حیبت سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تمہیں وفات پائے کتنا زمانہ گزر گیا؟ وہ بولے 4000 سال۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ تم پھر دنیا کی ہوا کھاؤ۔ شام نے کہا آخر پھر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اچھا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، وہ پھر پہلے کی طرح قبر میں تشریف لے گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس معجزے سے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری اور ساتھی اکثر حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن سفر میں بھوک لگی تو حواریوں نے سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ سے کہو کہ خدا تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتارے۔ حواریوں نے اس بات کو ناممکن سمجھ کر پہلے تو انکار کیا، لیکن جب وہ اصرار ہی کرتے رہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے خوان کے لیے درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو اور شک کی بات مت کرو۔ لوگوں نے کہا ہم خدا کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور زیادہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی بےتابی حد سے زیادہ بڑھی تو آپ نے نماز پڑھی اور خدا سے دعا مانگی اے خدا تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے تاکہ اس کا اترنا ہمارے اگلے پچھلوں پر عید کی طرح ہو اور تیری طرف سے نبوت کی نشانی ہو، تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اور ناشکری کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسی سزا ملے ہوگی۔
اس کے بعد ایک خوان سب کے سامنے آسمان سے زمین کی طرف اترتا دکھائی دیا۔ اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے تھے۔ وہ اتر کر حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گئے۔ حضرت عیسیٰ نے شکریہ کا سجدہ کیا اور حواریوں سے کہا، تم میں جو سب سے بڑھ کر نیک بخت ہو اور اللہ کی قدرت پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہو، وہ خوان کا شرپوش اٹھائے۔ حواریوں نے کہا، ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں اور یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ خیر الرزاقین، اللہ کے نام سے جو سب سے اچھا دینے والا ہے، کہہ کر سرپوش اٹھایا۔ لوگوں کی نگاہیں خوان پر پڑ رہی تھیں۔ وہ خوان بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس کے 4 پائے تھے۔ اس میں ایسی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہ تھے۔ روغن اس سے ٹپک رہا تھا۔ آپ کے پاس آس پاس اس کے آس پاس اچھی ترکاریاں تھیں۔ مچھلیوں کے سر کے پاس تھوڑا سرکہ اور پیچھے کی طرف نمک رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روٹیاں، تھوڑا زیتون، 5 انار اور کئی کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، بسم اللہ کرو اور خدا کی رحمت کو شکریہ کے ساتھ کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے لیے عام دعوت کر دی۔ امیر، غریب، تندرست سبھی نعمتوں کے اس خوان پر حاضر ہوئے۔ جس مریض نے کھایا وہ تندرست ہو گیا، جس اندھے نے کھایا وہ آنکھوں والا ہو گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہا، اس میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہر روز صبح اترتا تھا اور دن ڈھلے اٹھ جاتا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ آتے تھے اور آسودہ ہو کر واپس ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ میرے خوان سے غریب، محتاج، یتیم اور مریض کھائیں، مالدار لوگ نہ کھائیں۔ یہ بات امیروں کو بہت بری معلوم ہوئی۔ وہ بولے، یہ خدائی خوان نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کے شک کی باتیں کرنے لگے اور ناشکری کی راہ اپنا لی۔ اللہ کا پیغام آیا، ان ناشکروں پر اب میرا عذاب نازل ہوگا، میرا وعدہ ٹلتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی۔ صبح جب بچھونوں سے لوگ اٹھے تو سینکڑوں آدمی سور ہو گئے تھے۔ سینکڑوں آدمیوں کی شکل سور بن گئی تھی۔ وہ گلی کوچے میں مارے پھرتے تھے، سر زمین پر پٹکتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، علاج کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے پچھتاوے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ان سب نے جہنم کی راہ لی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک بڑا ہی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف خدا کا حکم آیا کہ آپ اسے دین کی دعوت دیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ عام مجلس میں پہنچ کر اسے نصیحت کرنے لگے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھ پر انجیل نازل کی ہے، تم میری پیروی کرو۔ اس ظالم نے آپ کا انکار کیا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ روپوش ہو گئے اور اپنے حواریوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میرے بعد عرب کی زمین میں تھاما مکہ کا پرانا نام کے مقام پر ایک امی نبی پیدا ہوگا، وہ قوم قریش ہوگا۔ اس نبی کی امت کے عالم نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تم اپنی اولاد کو اور اسی طرح وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے جائیں کہ جو اس نبی کا زمانہ پائے اس پر ایمان لائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی وصیتیں آپ نے کی۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک شخص منافق ہو گیا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ کے چھپنے کی خبر بادشاہ کو دے دی۔
اچانک بادشاہ کے لوگ آ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو لے جا کر ایک مکان میں قید کر دیا اور مکان کے چاروں طرف سخت پہرا لگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے لیے ایک سولی کھڑی کی گئی اور یہودیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی ایک بڑی بڑی جماعت وہاں جمع ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے راستے سے آسمان پر اٹھا لے گئے اور اس کی خبر نہ پہرے داروں کو ہو سکی نہ کسی اور کو۔ دن میں ایک شخص کو مکان میں بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مکان سے نکال کر لائے اور انہیں سولی پر چڑھایا جائے۔ وہ آدمی حضرت عیسیٰ کو لینے کے لیے مکان کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی۔ اس نے واپس جا کر لوگوں سے کہا، میں نے عیسیٰ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ تو مکان میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، ارے تو ہی تو عیسیٰ ہے، تو اپنے جادو سے ہمیں نیا فریب دینا چاہتا ہے۔ ہم تجھے چھوڑنے کے نہیں۔ وہ شخص قسمیں کھاتا رہا کہ میں تو تمہارا وہی آدمی ہوں جسے تم نے عیسیٰ کو لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی اور اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو اپنے ساتھی کی فکر ہوئی، وہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ لوگ اسے ادھر ادھر کھوجنے لگے۔ اس مکان کے اندر بھی جا کر دیکھا جہاں حضرت عیسیٰ قید تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، اگر یہ عیسیٰ ہے جسے ہم نے سولی پر چڑھایا ہے تو ہمارا ساتھی کدھر گیا؟ اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے جیسا کہ وہ کہہ بھی رہا تھا تو عیسیٰ کہاں گیا؟ اس طرح وہ لوگ ایسے شک میں پڑے جو دور نہ ہو سکا اور قیامت تک یہ شبہ ان کا مٹنے کا نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری اور ضرورتیں ان کی دور فرما دی اور فرشتوں کی خوبیاں انہیں عنایت کر دی۔ وہ آسمان پر ہیں اور آخری زمانے تک فرشتوں میں رہیں گے۔ اللہ انہیں اس وقت زمین پر اتارے گا جب دنیا میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، اللہ انہیں اولاد بھی دے گا، اسلام پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں اسلام غالب ہوگا۔ کفار سے وہ جنگ بھی کریں گے۔ ان کے زمانے میں ایسا انصاف قائم ہوگا کہ بکری، بھیڑیا، شیر اور گائے ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، پھر انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کا جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جائیں گے اور وہیں اس کو دفن کریں گے۔ یہ وہی حجرہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دفن ہیں۔ ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔